ابھی آپ براہ راست یہ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اویس لغاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام کے ساتھ ہی کمٹمنٹ تھی کہ بجلی کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے عوام کے لیے، تو اس کے ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو 5 IPPs کے کانٹریکٹس کی ٹرمینیشن سے شروع ہوا اور وہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ اس کی ایک اور ہم نے بہت اہم جو مائل سٹون تھا وہ کل ہم نے اچیو کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کی اناؤنسمنٹ کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جو فالتو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کی ہم نے قیمت اس حد تک نیچے کر لی ہے، اور وہ ہم نے پہلی دفعہ نہ صرف پاکستان کی صنعتوں کو بلکہ عام ایک صارف کو جو اپنے گھر کے اندر بجلی استعمال کرتا ہے ان صارفین تک بھی، اور ہمارے جو کمرشل صارفین ہیں، جو دکاندار ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جن کے آفیسز ہیں، کمرشل سکولز، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، مختلف کمرشل جو آفیسز، جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، ان تمام بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی۔ ہماری خواہش کے مطابق اور ہماری سوچ اور فہم کے مطابق یہ بجلی کی جو سہولت پیکج ہے، ہمارے پاس اتنی بجلی وافر موجود ہے کہ ہم 1 اکتوبر سے لے کے 31 مارچ تک اس بجلی کا ان ریٹوں کے اوپر اضافی بجلی کا استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں، تاکہ سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو، اکنامک ایکٹیویٹی آئے، لوگوں کا بوجھ کم ہو، لوگ گیس کا استعمال اپنے کھانے پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے، اپنی کمروں کو گرم کرنے کے لیے ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں، تاکہ مہنگی گیس کا استعمال جو ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اس سے ان کو سستی بجلی کا آپشن بہتر میسر ہو اور وہ کلین انرجی بھی استعمال کر سکیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم 31 مارچ تک اس کو کر سکیں گے، لیکن ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلوز کوآرڈینیشن میں کام کرنا ہوتا ہے، ان کی رائے کے مطابق ہمیں اس کو آزمانا ضروری ہے۔ اس لیے اگلے 1-2 مہینے کا اس کا رزلٹ اس بات کے اوپر کا بھی انحصار ہے، تاکہ یہی پیکج ہر سال 6 مہینے کے لیے لے کے آئے، تاکہ انڈسٹری اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ سال میں اپنی پروڈکشن کو ان 6 مہینوں کے اوپر بھی پراپر پلاننگ کر کے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکے۔ تو یہ ہمارے اصلاحاتی ایجنڈا کا بہت بڑا ایک تھا جو ہم نے کل میٹ کیا، اور ان قیمتوں کا مستقل بنیادوں کے اوپر کام ہونے کا سفر ہمارا جاری ہے، اور آپ کے اعتماد اور آپ کی خواہش کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں یہ کابینہ اور میرا محکمہ اس کو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ جاری رکھے گا۔ آج کا اعلان جو آپ کے سامنے کرنے کی اشد ضرورت تھی، وہ ہمارا ایک پاکستان کے اندر بجلی کی ترسیلی نظام کا ایک ادارہ ہے NTDC۔ NTDC ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا۔ NTDC کے پروجیکٹ 4-4، 5-5، 6-6 سال تاخیر سے سسٹم کے اندر امپروومنٹ لے کے آتے رہے۔ جن پروجیکٹ سے 18 میں ختم ہونا تھا وہ 26 میں ختم ہوں گے، جنہوں نے 24 میں ہونا تھا وہ 25 میں، جنہوں نے 2020 میں ہونا تھا وہ 2025 میں آپ مکمل ہوں گے۔ یہ تاخیر ہمارا ترسیلی نظام برداشت نہیں کر سکتا۔ جن پروجیکٹس کے اخراجات 6 ارب روپے ہونے تھے وہ 14 ارب روپے کے اوپر مکمل ہوئے، جو 11 ارب ہونے تھے وہ 14 ارب پہ ختم ہوئے۔
جو 16 ارب ہونے تھے وہ 20 ارب روپے کے اوپر ان کے اخراجات آئے. تو اخراجات کا بڑھنا NTDC کے محکمے کے اندر وقت کے اوپر نہ پورا ہونا، یہ بھی آپ کے بجلی کی قیمت کے اندر اضافے کا موجب بنتا ہے. اس ترسیلی نظام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ اس کمپنی کا صحیح نہ چلنا ہے. اس کے اندر بنیادی نقص ہیں. ایک ذہنیت کا فقدان ہے. بہتر کانٹریکٹس کو نہیں بنا سکتے، ٹھیکے غلط ملتے ہیں. اس میں گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت کو نقصان ہو، آپ کا نقصان ہو. اس چیز کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق اس NTDC کو مکمل طور کے اوپر جھنجھوڑ کے ایک نئے اداروں کا قیام ہمارے لیے ایک اشد ضرورت اس کی محسوس ہم نے کی چند ماہ میں. اب کابینہ کی اجازت ملنے کے بعد اس ترسیلی نظام کی اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم. پہلا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہوگا جو بہتر انداز میں مارکیٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کو ممکن بنائے گا. آپ نے اگر بجلی خریدنی ہوگی، انڈسٹری نے بجلی خریدنی ہوگی، تو حکومت واحد بجلی بیچنے کا مرکز نہیں ہوگا. آج سے کچھ سال بعد، آج سے 2 سال بعد وہ مرکز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک سٹاک ایکسچینج کی طریقے کا ایک ایکسچینج یہ قائم ہوگا جس کے اندر بجلی کی خرید و فروخت ضرورت اور قیمت کے مطابق مارکیٹ کے تعین کے مطابق کی جائے گی. دوسری کمپنی ایک نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان معرض وجود میں آئے گی جو اسی سسٹم کو بہتر انداز میں سنبھالے گی. اور تیسری ایک کمپنی EITMC انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یہ ہوگی جو آئندہ پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اندر صحیح محدود اخراجات کے ساتھ انصاف کی بنیاد کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر، حرام خوری کیے بغیر صحیح طریقے سے ان پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچائے گی تاکہ آپ کے بجلی بنانے والے کارخانے جو آج سستی بجلی دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس ترسیلی نظام کے مطابق ان سے لی نہیں جا سکتی بجلی، یہ مصیبت سے پاکستان کو ہم آئندہ ہمیشہ کے لیے آزاد کریں. یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے جو ہمارے آج الحمدللہ میں جس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی پائے تکمیل تک فروری 2025 یعنی آج سے 4 مہینے کے بعد یہ کمپنیاں فل فلیجڈ آپریشن کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اس کی منظوری ہونا بھی پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب آنے کا ثبوت ہے. میں آپ کو یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ایک سب سے سستا ترین کارخانے کے فارمولے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ سسٹم آج تک میڈیا کے لیے اس کی رپورٹ اویلیبل نہیں تھی. ڈسپیچ میرٹ آرڈر ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہر مہینے ایک رپورٹ بنتی ہے. اس رپورٹ وہ رپورٹ بنیادی رپورٹ ہوتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق حکومت تسلیم کرتی ہے کہ کون سے مہنگے پلانٹ میں نے چلائے اور سستوں کو نہیں چلا سکا، کن وجوہات کے اوپر نہیں چلا سکا. اس کی تنقید جب تک اور اس کی پوری اسکروٹنی پبلک اور میڈیا اور انڈسٹری والے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو ختم کریں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی بجلی ہم سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں اور سستی پلانٹوں کو دور رکھتے ہیں آپ سے. یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم. یہ رپورٹ اب آج
पिछले 3 महीने की रिपोर्ट हम NTDC की वेबसाइट के ऊपर शाया करके मैं इधर आया हूँ, ntdc.gov.pk। इसके ऊपर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर की हमारी वो तमाम नुक्स, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी गलतियाँ, जो महंगे प्लांटों को हमने सिस्टम में लिया और सस्तों को दूर रखा, किन वजूहात पे रखा, उस रिपोर्ट का तफसीली मुआयना आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं और हर महीने ये रिपोर्ट इस वेबसाइट पे शाया होगी। तो इन इक़दामात से आपके पूरे सेक्टर के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी, इस्लाहात का अमल आपको होता हुआ दिखाई देगा और इंशाअल्लाह हम अपने इस तवानाई सेक्टर को इन इनकलाबी इस्लाहात की बुनियाद के ऊपर आपको जल्द पाकिस्तान पूरे इस खित्ते के अंदर सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छा पावर सेक्टर में तब्दील होते हुए जल्द दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ज़ीशान साहब दुनिया न्यूज़। लगाई साहब ये बताइएगा कि पावर सेक्टर ने एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है IMF के आने से पहले, उस मुतालिक अगर आप कुछ बता दें। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पावर सेक्टर जिनके लिए RLNG मंगवाई जाती थी वो अब नहीं ले रहे हैं पावर प्लांट, और उसका अल्टीमेटली वो जाएगा, वो सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को दिया जा रहा है, तो इस पर क्या आपका? हमारा जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन ट्रैक है, बल्कि जो इस साल का पहले जी क्वार्टर जो सितंबर में ख़त्म हुआ है, उस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे प्लान से बेहतर हैं। तो हमने इन 3 महीने में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर चोरी और रिकवरीज़ की मद के अंदर बेहतर परफॉर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद। और हमारी इन इस्लाहात की वजह से हमें इन 3 महीने में कई अरब रुपए की CDMP के मुताबिक सेविंग हुई है, जिसको हम मज़ीद बाकी 9 महीने के अंदर मज़ीद बेहतर करने का इरादा रखते हैं। और इस साल मेरे ख़्याल में खातिर खा एक कमी होगी हमारे नुकसान के अंदर, जो हर साल होती थी। दूसरा, आपने फरमाया कि आपने LNG की जितनी अवेलेबिलिटी होगी, हमारे प्लांट्स जितनी सस्ती बिजली के प्लांट चलने के बाद जब LNG की बारी आएगी तो हम उसके मुताबिक पूरी ऑफ टेक लेंगे। इस पैकेज जो हमने सहूलत पैकेज का ऐलान किया है 26 रुपए वाला, इसके मुताबिक भी हमारी बिजली की मांग बढ़ेगी, जिसकी वजह से LNG प्लांट्स को चलना पड़ेगा और LNG की जो खपत है हमारे इन प्लांट्स के अंदर होगी, इंशाल्लाह पिछले साल से बेहतर होगी। फारूक साहब ARY से। सर ये बताइएगा कि IPPs के हवाले से आपने बताया कि कुछ कंपनियों के मुआहदे भी हो चुके हैं, तो मज़ीद कितनी कंपनियों के हवाले से जो है वो वर्किंग जारी है और कब तक जो है वो? हम तमाम प्लांट्स को देख रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 18 प्लांट्स की वर्किंग जारी है। उसके बाद हमारे हुकूमती जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांट्स की होगी। उसके बाद हमारे जो विंड और सोलर के और मज़ीद प्लांट्स हैं हम उन तक जाएंगे। तो हम तमाम IPPs का जो पोर्टफोलियो है प्राइवेट और पब्लिक, उस तमाम को देख के आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर आपको एक जितनी भी फजूल खर्ची इन प्लांट्स के ऊपर हो रही है या जो मुआहदे के मुताबिक हो रही है जिसमें बेहतरी आ सकती है, वो हम उनके साथ मजमूई तौर के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको हल करेंगे। सर ये बताइए कि क्या तखमीना है, आमतौर पर सिलसिले में हम देखते हैं क्योंकि 8 से 10,000 मेगावाट तक जो खपत है वो आ जाती है, तो इससे क्या तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना इस्तेमाल बढ़ेगा और फिर उससे कितना बेनिफिट हो सकता है? जितना लोग इस्तेमाल करेंगे उनको बेनिफिट है, उनकी उतनी सी बचत है। अगर 2 घंटे दुकान के अंदर मज़ीद और बिजली इस्तेमाल होगी तो उस दुकान की कीमत बिजली का हर घंटे का एवरेज कम होगी। इंडस्ट्री में जितना इस्तेमाल वो ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। हमारे पास इतनी बिजली अवेलेबल है कि हम समझते हैं जो हमारा तखमीना है उसके मुताबिक अगर जितनी भी डिमांड बढ़े हम लोग उसकी जो खपत है उसको संभाल सकेंगे इंशाल्लाह। यासिर हुसैन साहब PDG से। सर ये बताएं कि दुनिया भर में अभी मुतबादिल जो तवानाई के रिसोर्सेज
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہم جو لوور سندھ والا ایریا ہے وہاں پہ ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنا شروع کریں. تو ایک تو یہ سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کے جو افیکٹس ہیں اس کو ہمیں متبادل ریسورسز کی طرف ہمارے جیسے سولر انرجی ہے, ونڈ ہے, اور دوسرے متبادل ذرائع پاکستان کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے. تو گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو آپ اس کسی بھی قسم کی ڈپریشن میں نہ رہیں. آپ انگلینڈ سے بہتر ہیں, آپ امریکہ سے بہتر ہیں, آپ جاپان سے بہتر ہیں. آپ اس خطے میں آپ سب سے کلین انرجی کے کنزیومرز ہیں. 55% آپ کا پچھلے سال انرجی ہائیڈل, سولر, ونڈ اور نیوکلیئر سے ہوئی, اور یہ کلائمیٹ چینج میں اتنی بھی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. یہ صاف انرجی ہے. آپ اگلے 10 سال کے اندر جو آپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق 88% آپ کی جو انرجی کنزمپشن ہوگی وہ کلین انرجی ہوگی. کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں اتنا کلین. کوئلے کے پلانٹ کو کسی ملک نے 100% خیر آباد نہیں کہا. بیس لوڈ پلانٹس, تھرمل پلانٹس اس وقت دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں, اور ان کی 2001 رپورٹ کے مطابق 2035 تک اس کی ریکوائرمنٹ پیک آؤٹ کرے گی. یعنی ابھی وہ مزید اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کو فخر ہے کہ اس پورے خطے میں پاکستان جیسی کلین انرجی کسی اور ملک, کوئی اور ملک نہیں پروڈیوس کر رہا. ہم سب سے زیادہ کلین انرجی کے پروڈیوس کرنے والے ممالک میں سے ایک ہیں, ملک ہیں. آخری یہ سوال بتائیے کہ 3 کمپنیز آ رہی ہیں, تو ان سب کا الگ الگ ایم ڈی ہوگا کیا, اور این ٹی ڈی سی اس وقت لاس میں جا رہی ہے؟ وہ ہر ماہ آتے ہیں نیپرا میں, پیسے ان کے بڑے سر رہتے مانگتے ہیں, تو ان کے بقایا جات کلیئر کیے جائیں گے یا کیا صورتحال ہوگی, اور کتنے نئے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے؟ سر, مختلف کمپنیز ہوں گی. جو نئی کمپنی بنائی جائے گی وہ 50, 60, 70 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی, اور ہزاروں لوگوں کی والی کمپنیز کو ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں. وہ جو کمپنی ہے اس کے اندر ہم ریٹین کریں گے جتنے بھی ایچ آر ہے. ہر کمپنی کا الگ ایم ڈی اور سی او ہوگا, ہر ایک اپنا بورڈ ہوگا, اور ہر ایک اپنی کارکردگی کی مکمل طور کے اوپر ذمہ وار ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیز کے قیام سے یہ جو آپ کے 4, 6, 8 سال کے ڈیلے, 4 ارب کی چیز بنے, 8 ارب کی 16 میں بنے, 15 ارب کی 20 ارب میں بنے, یہ جو تمام چیزیں ہیں. آپ کی امپلائیز باہر ملکوں میں جائیں, لیبارٹریز کے ٹیسٹ ریکگنائز ہوتے ہیں, وہ ان کو انٹرنیٹ پہ وصول نہیں کرتے, کہتے ہیں میں نے سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے. تو وہ یہ جو ساری انیفیشنسیز ہیں, یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. جو پاور سیکٹر کے لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہمارا پاور سیکٹر اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ, آپ سب کی مہربانی سر. سر تھینک یو. اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز بجلی سستی ہونے کا اعلان کیا ہے. عوام سے کیے گئے وعدے ہم وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا, جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.